دوستوں، پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری میں بے شمار ایسے فنکار موجود ہیں جنہوں نے اپنے کسی ایک ڈرامہ میں ایسی ایکٹنگ کی کہ وہ کردار ہی ان فنکاروں کی پہچان بن گیا. جیسے عرفان کھوسر صاحب کا اندھیرا جالا میں ڈائریکٹ حوالدار کا کردار تھا، اور اسی طرح ڈرامہ انکل عرفی میں جمشید انصاری کا کردار چکو والا، اور ڈرامہ سیریل سمندر میں گلو بادشاہ کا کردار جو کہ عابد کشمیری نے نبھایا تھا کس کو کہہ رہے ہو، ان فنکاروں کی پہچان بنا. لیکن آج میں پاکستان ٹیلی ویژن کی ایسی پرسنالٹی کی بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے کردار کو ایسے نبھایا کہ وہ بچوں میں تو مشہور تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ بڑے اور بوڑھوں میں بھی وہ یکساں مقبول ہوئے. وہ صحافی ہیں، ہدایت کار ہیں، پتلی باز ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، پلے بیک ووکلسٹ ہیں، اور ان کا بنیادی وجہ شہرت ان کا افسانوی کردار انکل سرگم بنا. جی ہاں، میں دوستوں بات کرنے جا رہا ہوں فاروق قیصر صاحب کی. جائیں صبح کا اخبار دیکھ کر، سب جھوٹ لگے شام کا بازار دیکھ کر، ملاوٹ جو کر رہے ہیں کبھی ہوں گے شرمسار. ملاوٹ جو کر رہے ہیں کبھی ہوں گے شرمسار، اس دیش کے بچوں کو یوں بیمار دیکھ کر. فاروق قیصر صاحب کا مکمل نام سید فاروق قیصر ہے. آپ 31 اکتوبر 1945 کو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو آپ نے نیشنل کالج آف آرٹس سے فائن آرٹس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ماسٹر آف گرافکس کی ڈگری بوچارسٹ رومانیہ سے حاصل کی ہے. 1999 میں آپ نے ماس کمیونیکیشن کی ماسٹر ڈگری یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے حاصل کی ہے. فاروق قیصر صاحب کو کالج کے دور میں ہی نظمیں لکھنے کا بہت شوق تھا، اور آپ زیادہ تر مزاحیہ نظمیں لکھتے تھے اور کلاس روم کے بلیک بورڈ پر اکثر اپنے ٹیچرز کی کارٹون کی شکل میں تصویریں وغیرہ بناتے تھے، جو کہ آپ کے کلاس فیلو اور آپ کے ٹیچر بہت پسند کرتے تھے، اور اسپیشلی آپ کے پرنسپل نے بھی آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. دوستوں، بات کرتے ہیں کہ فاروق قیصر پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف کیسے ہے. تو شروع میں تو آپ نے ایک انگلش ڈاکومنٹری پر کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ کے کالج کی ٹیچر سلیمہ ہاشمی نے اپنے ایک پروگرام اکڑ بکڑ جو کہ بچوں کے لیے تھا اس میں آپ کو انٹروڈیوس کروایا. آپ کی گڈ لک یہ تھی کہ آپ نے اپنے کیریئر کے شروع میں ہی پاکستان کے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں شعیب ہاشمی، مریضہ ہاشمی اور مشہور شاعر فیض احمد فیض شامل تھے. سن 1976 فاروق قیصر کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوا. آپ نے پی ٹی وی کے لیے کلیاں نام سے پتلی تماشا ٹائپ کا ڈرامہ لکھا اور اس کو ڈائریکٹ کیا. کلیاں پروگرام کے 3 کردار بہت زیادہ مشہور ہوئے، جن میں آپ کا کردار انکل سرگم کا تھا، جسے آپ نے پہلے پروفیسر سرگم کے نام سے انٹروڈیوس کروایا تھا. آپ نے انکل سرگم کا کردار کا چہرہ یا اس کا پپٹ اپنے رومانیہ میں موجود ایک استاد موہن لال کے چہرہ سے متاثر ہو کر بنایا تھا. کلیاں پروگرام کے دوسرے مشہور پپٹ کرداروں میں شامل تھے معصوم سیپتے اور ہیگا. فاروق قیصر صاحب نے پتلیوں کے ذریعے اپنی رائے کا نہ کہ اظہار کیا، بلکہ بھرپور مزاح سے آپ نے کلیاں پروگرام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ جگہ بنا لی. آپ کا پروگرام کلیاں بنایا تو بچوں کے لیے گیا تھا، مگر وہ بڑے بوڑھوں میں بھی یکساں مقبول تھا. آپ کا پروگرام کلیاں اتنا زیادہ پاپولر ہوا کہ آپ کو یونیسیف نے بطور کنسلٹنٹ انڈیا بھیجا تاکہ وہاں پر بھی آپ ایسے پروگرام کر سکیں جو بچوں میں پاپولر ہوں. اور اس طرح آپ انڈیا گئے اور آپ انڈیا میں 2 سال تک پڑھاتے رہے. آپ نے وہاں پر مختلف ڈرامے لکھے اور ان کو ڈائریکٹ بھی کیا. آپ اخباری کالم نگار بھی ہیں اور اردو روزنامہ نئی بات جو کہ لاہور سے نکلتا اس میں میٹھے کریلے کے عنوان سے کالم بھی لکھتے ہیں. دوستو، فاروق قیصر صاحب نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: ہور پچھو، کالم گلوچ، میٹھے کریلے، میرے پیارے اللہ میاں. اگر ہم بات کریں فاروق قیصر کے تخلیق کردہ پتلی کرداروں کی تو ان میں شامل ہے انکل سرگم، معصوم سیپتے، ہیگا، شرمیلی اور رولا. آپ کا رولا کردار بھی بہت زیادہ مشہور ہے. آپ نے جو پاکستان ٹیلی ویژن اور دوسرے چینلز پر جو پروگرام پیش کیے ہیں ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: 1976 میں پی ٹی وی سے کلیاں، ڈارک ٹائم 1993 میں این ٹی ایم سے کیا، سرگم 1995 میں پھر دوبارہ پی ٹی وی سے کیا، سیاسی کلیاں 2010 میں ڈان نیوز سے کیا، سرگم بیک ہوم
2016 में फिर दोबारा आपने पीटीवी से किया था, जो अभी तक जारी है। दोस्तों, आपकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने तगमाए हुस्न कारकर्दगी 1993 में आपको दिया। दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं फ़ारूक कैसर की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। तो आपने 27 अप्रैल 1974 को अपनी कज़न नजमा कैसर से शादी की और वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ भरपूर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश खुर्रम रखे और वो अपने कॉलम्स और पपट शो के ज़रिए अपने चाहने वालों को हंसाते रहें। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।